کشمیری مسلم ڈاکٹر کو ایڈمیشن دینے سے انکار کر دیا ہاسپٹل میں. کہا کہ آپ پہلے اپنی داڑھی کو شیو کر کے آئیں, اس کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ ایڈمیشن ملے گی. جی بالکل دوستو, یہ معاملہ تامل ناڈو کے اندر پیش آیا ہے. حالانکہ تامل ناڈو کے چیف منسٹر کو جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے ناصر خمانی نے جو ہے وہ خط بھی لکھا ہے, اور اس ڈاکٹر نے کم و پیش 2 لاکھ روپے سیکیورٹی ڈپازٹ بھی کیا ہے, اب جو واپس ریٹرن کرنا ہے. ایک طرف ہمارے دیش کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب لوگ ایکول ہیں, چاہے ہندو ہے, مسلم ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے. وہیں دوسری طرف آج بھی باہر کی ریاستوں میں کیا مسلمانوں کے ساتھ ایک غلط رویہ اختیار کیا جاتا ہے, کیا مسلمان ڈاکٹرز کو ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 25 بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے سنویدھان کانسٹیٹیوشن کے اندر کئی سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جو ہمیں یہ پورے طریقے سے اختیارات دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اپنے مطابق جی سکتے ہیں. ایکوالٹی بیفور لا, اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو ایکوالٹی, لبرٹی, فریڈم اور ریلیجس کو لے کر. لیکن پھر بھی اگر اس طریقے کے واقعات پیش آئیں گے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ کیا آج کے دور میں بھی کاسٹزم کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ لیا جاتا ہے, یا کاسٹزم کی بنیاد کے اوپر جو وہ انسان کو طے کیا جاتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسیشن نے تامل ناڈو کے چیف منسٹر ایم کے اسٹیلنگ کو جو ہے وہ ایک خط لکھا اور اسے کہا کہ آپ اس میں انٹروین کریں. ریلیجس ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے کوویا میڈیکل سینٹر اینڈ ہاسپٹل کے اندر. دوستو, اس خط میں چیف منسٹر کو یہ لکھا ہے کہ ڈاکٹر زبیر احمد جو ڈاکٹر ہے کشمیر کا, اس نے سیکیورڈ کی تھی نیفرولوجی میں سیٹ ایٹ KMCH میں تھرو نیٹ SS, سپر اسپیشلٹی ہوتا ہے یہ, اس امتحان میں, اور اس کی کاؤنسلنگ تھی. کاؤنسلنگ کے دوران میں تو اسے نہیں کہا گیا کہیں پہ بھی کہ اس طریقے کی چیز ہے, لیکن جب سیٹ کی باری آئی تو اس سمے ایڈمیشن دینے سے اسے انکار کر دیا, ریفیوز کر دیا. اسے کہا کہ آپ کی لمبی داڑھی, آپ داڑھی منڈوا کر آئیں, کیونکہ پروٹوکولز میں نہیں آتا ہے, آپ کو داڑھی کو شیو کرنا پڑے گا. اب اسلامک وے میں اس نے یہ داڑھی رکھی تھی. ہمارے دھرم اسلام میں جو ہے وہ داڑھی رکھنے کی سب کو اجازت ہے, اور سب لوگ داڑھی رکھتے ہیں کیونکہ سنت ہے, اس کو سب لوگ پالتے ہیں. تو پھر اگر اس طریقے کی بات آئے گی تو سنویدھان میں بھی لکھا ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی, کہ آپ کو فریڈم ہے, ریلیجس فریڈم ہے, آپ جس طریقے سے جینا چاہیں اپنی زندگی آپ جی سکتے ہیں. تو پھر ریلیجس آبلیگیشنز کس بات کی ہیں. حالانکہ اس معاملے میں اسے کہا کہ یا تو آپ نے اپنی داڑھی کو کور کرنا ہے ایک سرجیکل ماسک سے, یا پھر آپ نے اپنی داڑھی کو منڈوانا ہے. اب سرجیکل ماسک سے بھی وہ داڑھی کور نہیں ہو پا رہی تھی. کارن یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ داڑھی تھوڑی لمبی تھی. پھر اس میں یہ کہا ہاسپٹل نے کہ کلین شیو اپیرنس جو ہے وہ ڈریس کوڈ کا پارٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہائیجین پروٹوکولز کو مینٹین کرنے کے لیے سب چیزیں کرنی پڑیں گی. لیکن ڈاکٹر زبیر نے وڈرا کر لیا اپنا پروگرام ایڈمیشن سے نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن میڈیکل سائنس میں, جس میں کہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کاؤنسلنگ تھی, اور ریفنڈ آف ₹2 لاکھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی بات بھی کہی گئی. انتہائی افسوسناک بات یہ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ اس معاملے میں چیف منسٹر نے انٹروین تو کیا, لیکن اس نے اس معاملے میں سختی کے ساتھ رویہ نہیں لیا. اب آپ دیکھیے کہ فریڈم ان ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے, یہ سوشل جسٹس میں بھی آتا ہے, لیکن پھر بھی اس طریقے کی چیز جب سامنے پیش آئی تو خاموشی اختیار کر لی. نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنس کلیریفائنگ that the student is expected to adhere to the grooming norms. اب اس میں جو grooming norms ہے اس کو کرنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ we did not deny him admission, we decision now کہ آپ اپنی داڑھی کم کریں. لیکن اسٹوڈنٹ اپنی داڑھی کیسے کم کر سکتا ہے؟ اگر اسلام کے اندر لکھا ہوا ہے, اگر ریلیجس بنیاد کے اوپر ہے تو وہ کیسے کم کر سکتا ہے؟ اب میں نے اگر اپنے منہ پہ داڑھی رکھی ہوگی, مجھے کل کو آفر ملے گا, ہم جی آپ کو دیش کا پرائم منسٹر بنا دیں گے, آپ داڑھی منڈوا دو, میں تو کبھی نہیں بنوں گا بھائی صاحب. میرے لیے میری داڑھی عظیم ہے, میں تو لاکھوں کروڑوں چیزیں اپنی داڑھی پہ سے قربان کر دوں, کیونکہ میرے اسلام میں میری داڑھی کی پریورٹی بہت بڑی چیز ہے. میں اگر زبیر احمد کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی یہی فیصلہ لیتا, میں اپنی ڈگری ایڈمیشنز کو چھوڑ دیتا, لیکن میں داڑھی کو پریورٹی دیتا. اسلام فرسٹ پریورٹی, اس کے بعد دوسری چیزیں رہتی ہیں ہماری زندگی میں. لیکن سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا اس ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوئی ریلیجس بنیاد پہ؟ کیا یہ مسلم ڈاکٹر تھا؟ کیا مسلمان ڈاکٹر تھا اسی لیے اس کے ساتھ اس طریقے کا رویہ اختیار کیا گیا؟ کیا یہ مسلمان ڈاکٹر تھا اسی لیے اس کے ساتھ اس طریقے کی ذاتی کا معاملہ پیش آیا؟ کیا یہ مسلمان ڈاکٹر تھا اسی لیے اس کو وہاں پہ جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ملی اور اسے کہا کہ آپ داڑھی منڈوا دیں؟ اب ہر دھرم کے اندر ایک اپنا رویہ رہتا ہے. ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, ہر دھرم کا ایک اپنا بھی پروٹوکول ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا, داڑھی رکھتے ہیں مسلمان, سر پہ ٹوپی باندھتے ہیں, انہیں ریلیجن آف فریڈم ہے, وہ رکھ سکتے ہیں, ان کا آرٹیکل 25 میں ہے, انہیں ایکوالٹی بیفور لا ہے, ان کے لیے لا از اکول فار ایوری ون, سب چیزیں ہیں دیش کے سنویدھان میں, کانسٹیٹیوشن میں. ہندو ہے تو اس کے لیے بھی ہے,
सिख है उसके लिए भी है, लेकिन पर्टिकुलर आप एक मुसलमान डॉक्टर के एडमिशन तमिलनाडु के हॉस्पिटल में डिनाई कर रहे हैं कि आपको दाढ़ी मंडवानी पड़ेगी तो आपको एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। अब वो सुपर स्पेशलिटी के इम्तिहान के लिए इस डॉक्टर ने कितनी मेहनत की होगी। एक डॉक्टर बनने के लिए ना अपने खून पसीने की मेहनत लगा देनी चाहिए भाई साहब, उसके बाद डॉक्टर बनता है। मुझे मालूम है डॉक्टर बनना कोई ऐसे खाला जी का घर नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े सुल्तान इसके अंदर आए हैं लेकिन वो भी नीट का इम्तिहान क्लियर नहीं कर पाए हैं, मैं क्लियर करना चाहूँगा। फिर सुपर स्पेशलिटी का इम्तिहान क्लियर करना, नेफ्रोलॉजी में सीट निकालनी और उस हॉस्पिटल के अंदर अपनी एडमिशन लेनी, ये बहुत बड़ा एक मेजर चैलेंज होता है, ये मजाक नहीं है। लेकिन उस डॉक्टर के साथ इंतहाई गलत हुआ है। हम चाहते हैं कि तमिलनाडु का सीएम इसमें इंटरवीन करे, मुदाखलत करे और फौरी तौर इस डॉक्टर को जस्टिस दिलवाने के लिए बड़े पैमाने पर फैसला लिया जाए। ऐसा ना हो कि आज इस डॉक्टर जुबैर के साथ हुआ है, कल को आप और मेरे हमारे परिवार के साथ भी हो। यहाँ पे जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएंगे। मैं जस्टिस चाहता हूँ डॉक्टर जुबैर के लिए। वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर जुबैर, हैशटैग जस्टिस फॉर डॉक्टर जुबैर, हैशटैग फॉर जस्टिस फॉर डॉक्टर जुबैर, हैशटैग जस्टिस फॉर डॉक्टर जुबैर। एंड हम अब इस हैशटैग को ट्विटर पे चलाएंगे, दबा कर चलाएंगे और डॉक्टर जुबैर के लिए जस्टिस की पुकार करेंगे क्योंकि डॉक्टर जुबैर के साथ गलत हो रहा है। मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें हैश जस्टिस फॉर डॉक्टर जुबैर और उसके साथ साथ तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें कि आपने गलत किया है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर जुबैर के साथ गलत किया है, आपने उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया, आपने डिनाई किया है उसे एडमिशन देने में और आपने उसके मुस्तकबिल को जो है वो गलत तरीके से पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है। फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट, इस खबर को शेयर करें आमिर सुहेल के साथ।